ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ سے کوئی گفٹ یا فیور نہ لینے کے اصول کے سلسلے میں یہ چوتھا ویڈیو ہے۔ پچھلا دوسرا نہیں تھا بلکہ تیسرا تھا۔ یہ اب چوتھا اور آخری ویڈیو میں پیش کرتا ہوں۔ اس زمانے میں سعودی عرب میں کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز میں پڑھاتا تھا اور اسٹوڈنٹ کورس بھی لیتے رہتے تھے، اور پھر اکثر میں کسی کی ریسرچ کو ماسٹر کے اسٹوڈنٹ کے کسی کی ریسرچ کا سپروائزر ہوتا تھا، کمیٹی کا چیئرمین ہوتا تھا، یا کسی کے کمیٹی کا ممبر ہوتا تھا۔ جو بھی ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اکثر میں ان کے کمیٹی میں شامل ہوتا تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ کی کمیٹی میں شامل تھا، چیئرمین کوئی اور صاحب تھے۔ وہ ماسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، بی ایس سی اس نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے کی تھی، اور کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اس کی جاب بھی تھی، ریسرچ کے کسی لیب میں، اور وہ ساتھ ایم ایس سی بھی کر رہا تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں۔ کورسز اس نے بھی لے رہا تھا اور ریسرچ بھی سٹارٹ کی تھی، اور میں اس کے ریسرچ کمیٹی کا ممبر تھا۔ لڑکا بڑا شریف تھا، ویل بیہیوڈ تھا۔ اکثر سعودی اسٹوڈنٹ ویل بیہیوڈ ہوتے تھے اور گپ شپ لگاتا تھا، کلاس میں بھی آتا تھا، پوچھتا تھا، جو کچھ بھی اس کا پرابلم ہوتا تھا میں حل کرتا تھا۔ دوسرا یہ، چونکہ وہ یونیورسٹی کا ملازم تھا تو اس کو بھی اسی کمپاؤنڈ میں گھر ملا ہوا تھا جہاں کے باقی ٹیچرز رہتے تھے، اور میرا گھر بھی اسی کمپاؤنڈ میں تھا، تو اکثر کمپاؤنڈ میں بھی کبھی ملاقات ہوتی تھی، دعا سلام ہوتی تھی۔ دوسرا یہ کہ شروع میں تو نہیں لیکن کچھ سال بعد یونیورسٹی کے اندر ایک سپر مارکیٹ بن گیا تھا جس میں گروسری وغیرہ اور اس قسم کی آئٹمز وہاں پہ ہوتی تھی۔ اس سے پہلے گروسریز اور شاپنگ کے لیے ہم خبر جاتے تھے یا دمام جاتے تھے، اور لیڈیز کے لیے ہفتے میں 2 دفعہ اسپیشل یونیورسٹی کی بسیں جاتی تھیں، ایک دمام اور ایک خبر، جس میں ساری لیڈیز آپس میں مل کے جاتی تھیں اور وہاں سے شاپنگ وغیرہ کر لیتی تھیں۔ لیکن جب سپر مارکیٹ بن گیا تو لیڈیز کا وہ بس ٹرپ تو برقرار تھی، کیونکہ ان کی مطلب کی چیزیں اس سپر مارکیٹ میں نہیں تھی، صرف گروسریز کے آئٹم بہت تھے، تو گروسریز کے لیے پھر ہم خبر یا دمام نہیں جاتے تھے، اور ادھر ہی یونیورسٹی کے سپر مارکیٹ سے ہم گروسری کر لیتے تھے۔ وہ لڑکا کافی ویل بیہیوڈ بھی تھا اور لگتا بھی تھا کہ کافی ایجوکیٹڈ فیملی سے، بلکہ یہ بھی اس نے خود بھی بتایا تھا، ویسے بھی باقی اسٹوڈنٹ بھی کہتے تھے کہ اس کا بڑا بھائی جدہ میں کسی ہائی پوزیشن پہ ہے، غالباً ڈپٹی منسٹر ٹائپ کی کسی پوزیشن میں وہ تھا، اور رائل فیملی میں بھی ان کا کافی اپروچ تھا یا جان پہچان تھی۔ اس لحاظ سے کافی لوگ بھی اس کو، سعودی لوگ جو تھے اس کو کافی رسپیکٹ اس کی بھی کرتے تھے، اور وہ بھی بڑا رسپیکٹ کرتا تھا سب کا۔ ایک دن ہم گروسری کے لیے گئے، میری وائف بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم نے گروسری کی ٹرالی بھری اور میں ٹرالی چلا رہا تھا، سپر مارکیٹ سے باہر پارکنگ لاٹ تھا، وہاں گاڑیاں تھیں، تو پیچھے سے مجھے آواز آئی، یا دکتور، وہاں پہ ڈاکٹر کو یہ سعودی اسٹوڈنٹ دکتور کہتے تھے، یا دکتور سیف۔ میں نے پیچھے مڑ کے تو وہی اسٹوڈنٹ تھا، اور میں کھڑا ہو گیا، ٹرالی میرے ہاتھ میں تھی، وائف بھی ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا یس، تو باہر نکلے کہ دکتور کین یو کم فار 1 منٹ ود می؟ میں نے کہا اوکے، وائی؟ آئی ہیو سم تھنگ، یو پلیز کم ود می۔ میں نے کہا اچھا، تو وہ ٹرالی باہر پارکنگ میں نے وائف کے حوالے کی، وہ اپنی گاڑی کی طرف وہ لے گئی، چابی بھی دی اس کو، وہ وہاں گروسری رکھنے لگی گاڑی میں، اور میں اس کے ساتھ ہو گیا، جو کہ 4-5 گاڑیاں کے بعد اس کی اپنی گاڑی تھی۔ وہاں میں پہنچ گیا تو اس نے ڈگی کھولی، گاڑی کی ڈگی کھول کے اندر 2 بریف کیس بڑے بڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے ایک بریف کیس کھولا، پھر دوسرا کھولا، وہ میں حیران ہو گیا، دونوں بریف کیس گڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ کیا، یہ گڑیاں اتنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا ڈاکٹر، میں گڑیوں کا بزنس کرتا ہوں، دمام میں میرا شو روم ہے،
وہاں میں نے سیلز مین اور ایک منیجر بٹھایا ہوا ہے. میں ہفتے میں 2-3 چکر لگا لیتا ہوں جب بھی یونیورسٹی سے اور جاب سے فارغ ہوتا ہوں. ویکینڈ پہ تو میں ضرور 2-3 گھنٹے وہاں گزارتا ہوں. تو یہ میری بزنس ہے. میں امپورٹ کرتا ہوں گھڑیاں یورپ سے اور جاپان وغیرہ سے، اور پھر وہ وہاں فروخت کرتا ہوں. تو یہ ابھی نیو اسائنمنٹ آئی ہے جو میں نے کلیکٹ کی ہے، تو میں ابھی اس کو شو روم پہ لے جا رہا ہوں. تو یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ یہ اس بریف کیس میں جینٹس کی گھڑیاں ہیں اور دوسرے میں لیڈیز کی گھڑیاں ہیں. آپ ایک گھڑی اپنے لیے اس میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ لے لیں، اور دوسرے میں یہ لیڈیز کی گھڑیاں ہیں تو مادام کے لیے جو آپ کو پسند ہو ایک لے لیں، یا مادام کو بلا لیں جو اس کو پسند ہو وہ لے لیں. میں نے کہا نہیں، میں اسٹوڈنٹ سے کوئی گفٹ نہیں لیتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ بریف کیس بند کریں. کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر آپ لے لیں پلیز، میں ریکویسٹ کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں اسٹوڈنٹ سے کبھی کوئی گفٹ لیتا ہی نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں سر یہ تو میں خوشی سے دے رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، خوشی سے دے رہے ہیں یا جیسے بھی دے رہے ہیں. تو کہتے میں نے تو آپ سے کورسز بھی لے لیے اور سب کچھ، اب صرف تھیسس رہتا ہے، اور اب تو میں سمجھے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ جب تک ڈگری نہیں ملی آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ سے کوئی چیز میں نہیں لوں گا. پھر اس نے کیا کیا کہ بریف کیس سے دونوں سے ایک جنٹ کی گھڑی نکالی، دوسرے سے ایک لیڈیز کی گھڑی اٹھائی. دونوں سر یہ آپ لے لیں، یہ اس بریف کیس میں سب سے قیمتی گھڑیاں ہیں. میں اس کی آپ کو قیمت نہیں بتانا چاہتا، لیکن یہ سب سے قیمتی گھڑیاں ہیں اور یہ سوئٹزرلینڈ کی ہیں. تو آپ مہربانی کر کے یہ گھڑیاں لے لیں، دونوں لے لیں. اور یہ ایک مادام کے لیے. میں نے کہا نہیں بالکل میں نہیں لیتا ہوں، آپ بریف کیس بند کریں اور اپنا وہ ٹرنک بھی بند کریں، اور میں یہ نہیں لیتا ہوں. میں روانہ ہو گیا اور اس نے پھر ہاتھ سے پکڑا. میں نے کہا نہیں، آپ جو کچھ بھی کریں میں نہیں لوں گا یہ گھڑیاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس پھر وہ بھی مجبور ہو گیا، اس نے بریف کیس بند کر کے گاڑی کا ٹرنک بھی بند کیا اور میں واپس آیا. تو یہ میری کہانیاں تھی جو میرا ایک اہم اصول تھا کہ اسٹوڈنٹ سے کسی قسم کی یا چھوٹی ہو یا بڑی ہو کوئی بھی کسی قسم کا گفٹ میں نہیں لوں گا. اور آج تک میں قائم ہوں. اب تو میں ریٹائر ہوں، اب تو گفٹ کیا کہ کوئی ایک پین بھی نہیں دے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ اصول پہ میں قائم ہوں. ساری زندگی میں نے چاہے جہاں بھی تھا میں نے اپنا یہ اصول قائم رکھا. اور اس کی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اب بھی میری عزت کرتے ہیں اور مجھے یاد رکھتے ہیں. بلکہ جب پارٹیاں اسلام آباد میں ہوتی ہیں ہمارے ایکس اسٹوڈنٹس کی جو خود بھی اب ریٹائرڈ ہیں، بال بچے دار ہیں، بوڑھے ہیں، پھر بھی آپس میں ملا کے اسلام آباد میں کہیں نہ کہیں ہوٹل میں پارٹیاں کرتے ہیں، تو مجھے اس میں ضرور انوائٹ کرتے ہیں. تو میں کبھی اب چلا جاتا ہوں، کبھی نہیں جاتا ہوں، اکثر نہیں جاتا ہوں، لیکن کبھی کبھار چلا بھی جاتا ہوں کیونکہ اب وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا رشتہ تو ختم ہو گیا. تو اب کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر وہ مجھے کسی گیدرنگ میں انوائٹ کریں تو میں چلا جاتا ہوں. خدا حافظ.